نہیں ہوا. طبیبوں کے پاس گئی, میرا بیٹا فوت نہیں ہوا. بہت سارے آستانوں پر گئی میں دم کرانے کے لیے, میرا بچہ فوت نہیں ہوا. کسی نے مجھے بتلایا آپ کا, میں آئی شفا لینے کے لیے, آپ کے آستانے کے اندر میں نے جیسے پاؤں رکھا میرا بچہ فوت ہو گیا. آپ جلدی کریں میرے بچے کو زندہ کریں, آپ جلدی کریں میرے بچے کو زندہ کریں, وگرنہ میں علاقے میں شور کروں گی اور بتلاؤں گی کہ اللہ والوں سے کچھ ملتا نہیں. اللہ والوں سے کچھ, آپ کان لگا کے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. علماء کی محفل میں, بزرگان دین کی محفل میں جب بیٹھے نا تو دنیا کی ہر شائع ایک طرف رکھ دیں اور توجہ سے سنا کریں. انشاءاللہ ایمان مضبوط بھی ہوگا اور ایمان تازہ بھی ہوگا. سبحان اللہ. ایمان مضبوط بھی ہوگا اور ایمان تازہ بھی ہوگا. توجہ سے. بھائی شیبہ نے کہا جلدی کریں میرے بچے کو زندہ کریں. تو اللہ والے نے فرمایا زندہ کرنا تو اللہ کا کام ہے. تو مئی شیبہ نے کہا اگر میرا بچہ زندہ نہ ہوا تو علاقے میں شور کروں گی کہ اللہ والوں سے کچھ ملتا نہیں, اللہ والوں سے کچھ ملتا نہیں, یہ کچھ عطا کرتے نہیں. علاقے میں شور کروں گی, دنیا والوں کو بتلاؤں گی آپ کے بارے میں. بات ہوتے ہوتے رات ہو گئی. کیا ہو گئی؟ رات ہو گئی. حضرت ابوالوفا نے فرمایا بیٹی اللہ کی مرضی کے کام ہیں, اب یہ فوت ہو گئے, اس کو زندہ کیسے کریں؟ مئی شیبہ نے کہا جب تک میرا بچہ زندہ نہیں ہوگا میں نے جانا نہیں, میں نے یہ آستانہ چھوڑ کر میں نے جانا نہیں ہے. بابا جی نے کہا کہ مئی شیبہ یہ جان چھوڑنے والی نہیں ہے. تو بابا جی نے کہا ٹھیک ہے میں کمرے کے اندر جاتا ہوں, مصلی بچھاتا ہوں, اللہ سے طلب کرتا ہوں اللہ کرم فرما دے تیرا بچہ زندہ ہو جائے. بابا جی گئے کمرے کے اندر, کیا دروازہ بند اور مصلی بچھا کر سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. ہو گئی ساری رات, ساری رات ہو گئی. وہ مئی شیبہ اپنے بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی. مؤذن نے فجر کی اذان دی, امام صاحب نے فجر کی نماز پڑھائی. مسلمان آئے فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں. سورج کی کرنیں نکل رہی ہیں کہ مئی شیبہ چلائی اور کہا ابوالوفا اپنے کمرے سے باہر نکلے. آپ کمرے کے اندر چھپ گئے, کمرے سے باہر نکلے. ساری رات ہو گئی, میں آستانے کے اندر بیٹھی ہوں, میرا بچہ ابھی تک زندہ نہیں ہوا, جلدی باہر نکلیں اور میرے بچے کو زندہ کریں. مئی شیبہ زاروں کا تا رو رہی ہے. اس گلی میں سے ایک چھوٹا سا بچہ گزر رہا ہے. اس بچے کے کان میں رونے کی آواز گئی. بچے کے کان میں رونے کی آواز گئی اور بچے کی عمر ہے 4 سال. کتنے سال عمر ہے؟ 4 سال. مجھے لگ رہا ہے آپ ناراض ہو کر بیٹھے ہیں. کتنے سال عمر ہے؟ 4. سارے زور سے بولو کتنے سال عمر ہے؟ بچے کی عمر 4 سال ہے. بچے کے کان میں رونے کی جب آواز گئی نا تو وہ چھوٹا سا معصوم بچہ اس آستانے کے اندر آیا اور مئی شیبہ سے کہا اماں فجر کی نماز میں مسجد سے پڑھ کے آ رہا ہوں. فجر کی نماز میں مسجد سے پڑھ کر آ رہا ہوں. اماں میں نے رونے کی آواز سنی ہے, آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو اماں جان نے ساری داستان سنائی کہ میرا بچہ میں ہندوستان کی سرزمین پر تھی, میرا بیٹا فوت نہیں ہوا, حکیموں کے ہاں گئی, بیٹا فوت نہیں ہوا, طبیبوں کے پاس گئی, بیٹا میرا فوت نہیں ہوا, میرا بچہ نہ میرے ماں باپ ہیں, نہ بہن بھائی ہیں, نہ میرا شوہر ہے, اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے, اور ایک سہارا میرا بیٹا تھا وہ بھی مجھ سے چھن گیا. چھوٹے سے معصوم بچے نے کہا اماں اتنی چھوٹی سی بات پر آپ روتی ہو؟
آواز نہیں آئی آپ؟ سبحان اللہ. اماں اتنی چھوٹی سی بات پر آپ روتی ہو؟ اماں آپ اپنے روپٹے سے آنسو صاف کریں. آپ اپنے روپٹے سے آنسو صاف کریں. چھوٹے سے معصوم بچے نے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے روپٹا پکڑا, مائی صاحبہ کے آنسو صاف کیے, کہا اماں اب دیکھتی جاؤ ہوتا کیا ہے, کان کے قریب ہے سویا ہوا ہے, تیری ماں رو رہی ہے اٹھ کھڑا ہو جا. بس اتنا کہا, بچہ کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑا ہو گیا. کلمہ شریف پڑھتے ہوئے بچہ کھڑا ہو گیا. ماں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا, سینے سے لگایا اور کہا ابو الوفا آستانے سے اپنے کمرے سے باہر نکلیے, میرا بیٹا تو زندہ ہو گیا ہے. بابا ابو الوفا جن کی عمر ہو 100 سال, سفید ہو داڑھی, جبہ بھی بڑا پہنا ہوا ہو, دروازہ کھول کے باہر آ گئے. کہا میری دعا قبول ہو گئی. سبحان اللہ. بابا ابو الوفا نے فرمایا میری دعا قبول ہو گئی. مائی صاحبہ نے کہا آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی, یہ چھوٹے سے بچے کا کمال ہے. ابو الوفا نے چھوٹے سے 4 سال کے معصوم بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور پیار کیا اور فرمایا بیٹا اپنا نام تو بتا دو, آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. کیا نام ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی. مختصر میری حاضری تھی. خطیب پاکستان, سرمایہ اہل سنت, ممتاز عالم دین, الحمدللہ پورے پاکستان میں قبلہ حضرت صاحب کا نام ہے حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد معراج الدین اختر قادری صاحب دامت برکاتہ خصوصی خطاب فرمائیں گے آپ کے سامنے. اور الحمدللہ اللہ کے کامل ولی موجود ہیں جن کی ہم زیارت کر رہے ہیں. پیر طریقت, رہبر شریعت, منبع رشد و ہدایت, پیر سید محمد جمال شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ. قبلہ حضرت صاحب کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ میرے لیے بھی, قبلہ علامہ صاحب کے لیے بھی, ہم سب کے لیے قبلہ حضرت صاحب دعا فرما دیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز محمد عمیر شاہ صاحب بہت پیارے انداز میں ماشاءاللہ آپ کو سنا رہے ہیں, اور اللہ پاک ان کے علم اور عمل میں بھی برکتیں عطا فرمائے. اس محفل پاک کو جتنے بھی ساتھیوں نے مل کر سجایا, اللہ پاک سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. محمد شمشیر بھائی اور محمد شاہد بھائی, اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے, اور پوری ٹیم کو اللہ پاک جزائے خیر نصیب فرمائے. بزرگوں سے اللہ پاک ہم سب کو سچی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت, سننے والا نعرہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تیرا پیر میرا پیر. سے مردے زندہ کر دیں, ذرا اس پیر کی بارگاہ میں اپنی حاضری تو پیش کریں. دونوں ہاتھ بلند کر کے تیرا پیر میرا پیر, غوث اعظم دستگیر, تیرا پیر میرا پیر, غوث اعظم دستگیر. ہماری خوش نصیبی تو دیکھیں, ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کی اولاد بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. بولیں ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے قبلہ حضرت علامہ نظام الدین اختر القادری دامت برکاتہ العالیہ اپنے ملفوظات سے تمامی آباد کے قلوب و اذان کو منور فرما رہے تھے, اور الحمدللہ آپ زیارت کر رہے ہیں پیر طریقت, رہبر شریعت, آل نبی, اولاد علی, شہزادہ غوث البرا, صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ پیر سید جمال احمد شاہ قادری جیلانی دامت برکاتہ العالیہ بھی الحمدللہ مسجد پر جلوہ فروز ہیں. اور یقیناً حضرت کے چہرے کو دیکھ کر جس طرح
ابھی جب میں محفل میں آیا تھا تو ایک حضرت کا خطاب ہو رہا تھا، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا یہ کہ اللہ والا وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. تو الحمدللہ نسبتوں کا کمال ہے سارا، سیدوں کا جمال ہے سارا، نسبتوں کا کمال ہے سارا، یہ سیدوں کا جمال ہے سارا. دور دل سے ہر ایک سنگ ہوتا ہے، ارے جیسا سنگ ہوتا ہے پھر ویسا رنگ ہوتا ہے، جیسا سنگ ہوتا ہے پھر ویسا رنگ ہوتا ہے. میں نے اپنے مان سے خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا پیر معراج الدین اختر القادری دامت برکاتہ العالیہ کو میں نے صدا دینا ہے. لیکن نسبتوں کا ذکر کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا. میں آپ کے سامنے چند جملے آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں، اگر کانوں سے دل تک پہنچ کے رک جائے تو پھر زبان سے باواز بلند آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ. نسبتوں کا سلسلہ ہے، صاحب مدار کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں، نسبتوں والے یہاں موجود ہیں. میں بھی نسبتوں کی بات کرتے ہوئے علامہ صاحب کو میں نے مائک حوالے کرنا ہے. فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو نسبت میرے سرکار کے ساتھ ہو جائے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. حضور کی دستار، جو دستار حضور نے اپنے سر مبارک سے لگائی ہم اس کا احترام کرتے ہیں. حضور کی نالین، جو جوتیاں حضور نے اپنے قدموں سے لگائی ہم اس کا احترام کرتے ہیں. جملہ روانہ کر رہا ہوں، توجہ کہ جو چیز حضور کے قدموں سے لگے اسے نالین کہتے ہیں، جو چیز حضور کے قدموں سے لگے اسے نالین کہتے ہیں. ارے جو حضور کے سینے سے لگے اسے حسین کہتے ہیں، جو حضور کے سینے سے لگے اسے حسین کہتے ہیں. جو مدینے کی طرف جاتی ہے، جو مدینے کی طرف جاتی ہے ان ستاروں سے پیار کرتے ہیں. دل میں عشق نبی کی شمع ہے، ان کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں. جو مدینے کی طرف جاتی ہے ان ستاروں سے پیار کرتے ہیں. دل میں عشق نبی کی شمع ہے، ان کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں. وہ شرک کرتے نہیں جہاں والوں، ہم مزاروں سے پیار کرتے ہیں. شرک کرتے نہیں جہاں والوں، ہم مزاروں سے پیار کرتے ہیں. ارے کون کہتا ہے، ارے کون کہتا ہے ایک ہی ہے، ہم تو چاروں سے پیار کرتے ہیں، ہم تو چاروں سے پیار کرتے ہیں. 4 سال کی عمر اور اس 4 کو نسبتیں دیکھیں کیسی حاصل ہے. میں جلدی میں نے پڑھنا ہے کہ اللہ میں ہے حرف 4، محمد میں حرف 4، رسول میں حرف 4، بطول میں حرف 4، مولا میں حرف 4، اصغر میں حرف 4، اکبر میں حرف 4، قرآن میں حرف 4، حسین میں حرف 4، مشرق میں حرف 4، مغرب میں حرف 4، شمال میں حرف 4، جنوب میں حرف 4، کعبے کے کونے 4، اللہ کی پاک کتابیں 4، میرے آقا کی شہزادیاں 4، میرے آقا کے یار بھی 4. اور جو ان چاروں کا نعرہ لگائے اللہ کر دے اس کا بیڑا پار. اس نعرے کو دونوں ہاتھ بلند کر کے لہرا کے آپ نے کہنا ہے. ایسا ماحول بن جائے علامہ صاحب کی طبیعت بھی ہمیں کچھ دینے پر مچل جائے. ہاتھوں کو اٹھاؤ، سنیو، بولو حقشار یار زندہ باد، حقشار یار زندہ باد، حقشار یار زندہ باد، حقشار یار حقشار یار زندہ باد، حقشار یار زندہ باد، حقشار یار زندہ باد، حقشار یار زندہ باد. دماد مسجد قلب صدیق کا پہلا نمبر، صدیق کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر، اے بیدا چوتھا نمبر. بولو 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 حقشار یار زندہ باد، حقشار یار زندہ باد، حقشار یار زندہ باد، حقشار یار زندہ باد. نعرہ تحقیق. حقشار یار مسجد محراب ہو یا منبر، صدیق عمر عثمان حیدر سرکار کے چاروں ہیں دلبر. ہاتھوں کو اٹھا کے بول صدیق عمر عثمان حیدر، صدیق عمر عثمان
ऐसे नहीं, थोड़ा सा पावर पूरा दिखाओ, करंट पूरा मिल रहा है तो पावर भी पूरा रिटर्न करो ना। हाँ, रिटर्न करंट भी आना चाहिए। जरा हाथों को बुलंद करें, दोनों हाथ बुलंद, सीने का जोर लगा के कहना है आपने। हाँ, कुछ सीना पीट के कहने वाले हैं, वो अजीब से लोग हैं, डरावने हैं। हम सीना तान के कहने वाले हैं क्योंकि हम अपना अकीदा बयान कर रहे हैं। ऐसे मुश्किल नाम हम और आप ले रहे हैं ना, जो लेता है उसके मुंह से आती है खुशबू। हाँ, आला हज़रत ने तभी कहा है जन्नत नहीं, जन्नत की जमा है जिना। अल्लामा साहब, जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र। अरे जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले, उठाओ हाथ, बोलो जरा, सिद्दीक, उमर, उस्मान, हैदर, सिद्दीक, उमर, उस्मान, हैदर, सिद्दीक, उस्मान, हैदर, सिद्दीक, उमर, उस्मान, हैदर, सिद्दीक, उमर, उस्मान, हैदर। नाराए तहकीक, नाराए तहकीक। आखिर में ये अकीदा पढ़ रहा हूँ कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है तरत रसूलुल्लाह की। इन्हीं अशार के साए में मैं मुल्तमिस हूँ खतीब अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, आलिम नबील, फाजिल जलील हज़रत अल्लामा व मौलाना पीर मिराजुद्दीन अख्तरुल क़ादिरी दामत बरकातुहुल आलिया से वो अपने मलफूज़ात से हम तमामी अहबाब के क़ुलूब व ज़ान को मुनव्वर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। जो इस दुनिया में दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ेगा, क़यामत के दिन हशर के मैदान में रब ताला उसे अर्श इलाही का साया अता फरमाएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अल्लाह की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा, अल्लाह की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा। मोहम्मद हैं चांद तो सितारे हैं सहाबा, मोहम्मद हैं चांद तो सितारे हैं सहाबा। दिलो जान सब कुछ है उन पर कुर्बान, दिलो जान सब कुछ है उन पर कुर्बान। सुन्नी फख्र से कहता है हमारे हैं सहाबा, सुन्नी फख्र से कहता है हमारे हैं सहाबा। निगाह वली में ये तासीर देखी, निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों करोड़ों अरबों की तकदीर देखी। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। हम तो बुजुर्गों के दर पर आकर ये अकीदा और ये ईमान रखते हैं। उस हस्ती की मदार शरीफ के अल्हम्दुलिल्लाह हम आस्ताने पर आकर बैठे हैं। फिर ये तरीक़त रहबर शरीयत जनाब किबला वकाबा, जनाब किबला सूफी आशिक मुस्तफ़ा सूफी बासफ़ा, जनाब किबला सूफी मोहम्मद सैफुल्लाह शाह साहब दामत बरकात सैफुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मज़ार शरीफ पर अपनी करोड़ों रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। और जितनी भी मज़ारें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो बुजुर्गान दीन की मज़ारों पर हाज़िरी भी देते हैं और उनके दर से अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उनके दर के भिखारी भी हैं, उनसे फैज़ भी लेते हैं।
اور پھر در پر آ کر ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں، اللہ والوں کے در پر آ کر کہتے ہیں کہ تیرے بوئے کھلے دیکھ کے تیرے دوارے آ گئے، تیرے بوئے کھلے دیکھ کے تیرے دوارے آ گئے، نظر کرم دی کر دے سیاں درد مارے آ گئے، سبحان اللہ. نظر کرم دی کر دے سیاں درد مارے آ گئے ہیں. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد عزیزان محتشم، آج کی مبارک محفل اور بالخصوص ہماری خوش نصیبی پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ و کعبہ جناب قبلہ حضور پیر سید جمال شاہ صاحب دامت برکات قدسیہ اولاد نبی اولاد علی الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرمائے. اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر و قائم و دائم فرمائے، آمین. اور اللہ رب العزت آپ کا سایہ آپ کے محبین مریدین پر رب تعالیٰ سلامت رکھے. اور آج کی یہ مبارک محفل الحمدللہ آپ سب کے علم ہے کہ صوفی باصفا عاشق مصطفیٰ پیر طریقت جناب قبلہ صوفی محمد سیف اللہ شاہ قادری اور دام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ رب العزت حضرت کی مزار شریف پر بھی اپنی کروڑوں رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے، آمین. اور آپ کے فیضان کو رب تعالیٰ جو آپ الحمدللہ اپنے مریدوں میں آپ نے فیضان عطا کیا ہے، رب تعالیٰ انہیں جاری و ساری فرمائے. صاحبزادہ جناب محترم محمد خالد قادری صاحب الحمدللہ جو سجادہ نشین ہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی سلامت رکھے. جناب محترم شاہ معین صاحب دامت برکات عالیہ، اللہ رب العزت انہیں بھی سلامت رکھے. اور مجھ سے قبل بڑے ہی جامع آپ بیان فرما رہے تھے، خطیب اہل سنت برادر اکبر حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین اختر القادری صاحب دامت برکات قدسیہ، اللہ رب العزت آپ کے علم میں علم میں اور اضافہ فرمائے. آمین. شہنشاہ نقابت جناب محترم سید عمیر شاہ صاحب، اور الحمدللہ مشہور اور معروف ثنا خان جناب محمد شاہد رضا قادری صاحب، اور آپ ہی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جناب محمد عبید رضا صدیقی صاحب، اور آپ ہی کے ساتھ ساتھ جناب محمد اویس رضا قادری. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، ان ثنا خانوں کو، اور مخلصانہ طور پر الحمدللہ حضور کی نعت گوئی کرتے ہیں. اللہ رب العزت انہیں اور عروج اور ترقی عطا فرمائے. صبح تک دوپہر تک تو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ سردیاں چلی گئی اور گرمی آ گئی ہے، لیکن یہاں کے لگ رہا ہے کہ مری کی سردی آ گئی ہے. اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میرے بزرگ بھی تشریف فرما ہیں الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ، اور میری مائیں بھی نے پردہ نشین، اللہ رب العزت ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے. ان بزرگوں کی محبتیں نوجوانوں کو زیادہ مخاطب اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آج کل کا ماحول ایسا چل رہا ہے. تو جناب میرے بھائی، اس مبارک محفل کی رونق دیکھ کر اور اس کی سجاوٹ دیکھ کر ماشاءاللہ خانقاہ سیفیہ کمیٹی کے جتنے اراکین ہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی اس کے بدلے میں جزائے خیر عطا فرمائے. اور میرے بھائی جناب محترم محمد شمشیر قادری صاحب بڑے لگن کے ساتھ مسلک اور دین کا کام کرتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ ان کے جتنے بھی اراکین ہیں، اللہ رب العزت سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرمائے. مختصر حاضری ہے انشاءاللہ، گھنٹوں کی تقریر نہیں ہے، منٹوں کی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو کر دیں، تو پھر سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. سبحان اللہ. اور میں ایک جگہ گیا تو ہمارے نقیب جو ہیں وہ الحمدللہ جناب سید عمیر شاہ صاحب سے سیکھ کر انہوں نے آگے لفظ ادا کی. تو انہوں نے کہا کہ نظرانہ چاہیے واللہ چاہیے، نظرانہ چاہیے واللہ چاہیے، یعنی کہ خدا کی قسم ہمیں نظرانہ چاہیے. اب لوگ تو اپنے جیبوں کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ بچہ بھی ہے کہ نہیں، سمجھ آ رہی کہ اس نے کہا نظرانہ چاہیے واللہ چاہیے. تو پھر جب اس نے لفظ ادا کیے تو سب کے کلیجے میں ٹھنڈ آ گئی. کیا آ گئی؟ تو فری وچ کم ہو گیا سی، فری وچ کم ہو، تسی جاگ رہے ہو نا، فری وچ کم ہو گیا سی. اور کم کی سی، انہوں نے کہا نظرانہ چاہیے واللہ چاہیے. اللہ اس کو بھی سلامت رکھے. نظرانہ چاہیے واللہ چاہیے، بس نظرانے میں آپ کا سبحان اللہ چاہیے. سبحان اللہ. اے بیکو جن کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے تھے ان کے بھی اٹھے ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے آپ. ہاں جی توجہ ہے نا میرے دوست میرے عزیز. ہم ان ہستیوں کی بارگاہ میں آئے نا، بعض کہتے ہیں کہ ولیوں کے در پر آنے سے کچھ ملتا نہیں. ہم تو یہ پیغام دیتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ آؤ، ذرا مانگو تو صحیح ان کے در پر آ کر. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ وہ ہستی ہیں، خدا کی قسم، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. شاہ صاحب موجود ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، ہمارے ثنا خان یہاں موجود ہیں.
خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں. آپ عقیدہ تو رکھیں، ایمان تو رکھیں، آپ ان کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے تو صحیح. یہ وہ ہستیاں ہیں، اپنے تو اپنے، یہ تو غیروں کو بھی نواز دیتے ہیں. میرے خیال سے ڈھیلی ہو گئی ہے آواز یار، اتنی بھی ٹھنڈ نہیں آئی مری علی کی آواز ہی نہ نکلے. دب کے بولو سبحان اللہ یار. اللہ کی محبتوں کو سلامت رکھے. مولا جو اس سے بھی زیادہ آواز نکالے اسے اپنے مرشد کا سچا وفادار بنا دے. مولا جو اس سے بھی زیادہ آواز نکالے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. مولا جو اس سے بھی زیادہ آواز نکالے حافظ قرآن بنا دے. مولا جو اس سے بھی زیادہ آواز نکالے عالم بنا دے. مولا جو اس سے بھی زیادہ آواز نکالے زور والی فلیٹ سے مدینہ دکھا دے. مجھے پتا ہے سنی کس بات پہ جاگتا ہے. ہاں توجہ ہے نا میرے دوست، جاگ رہے ہو کسی. اچھا جو بیوی کے رود میں بیٹھا آج وہ نہیں بولے گا، جو ماں باپ کا فرما بردار بیٹھا وہ بولے گا سبحان اللہ. بعض میرے بھائیوں کی آواز ڈھیلی ہو گئی، ڈنڈا ہے اوپر. بولو تو صحیح یار. بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے کرنے انشاءاللہ، کرنے نا بھائی. ہاں جی، اور ماں باپ کی فرما برداری بھی نہیں. آپ ماشاءاللہ سارے اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، ایک بات بتائیں آپ. آج جس حضرت صاحب کی ہم یہاں عرس مبارک میں آئے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا انہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کی؟ بولے. اور پھر جب آپ حضرت کو مانتے تو پھر پورا پورا ماننا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں، آج کی مبارک محفل جشن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے حوالے سے، اور پھر آپ کی اولاد در اولاد حضرت خواجہ خواجہ. نہیں یار آواز نہیں آئی یار میرے خیال سے. اچھا جی مائک بند کر دیں، بند کر دیں بھائی. اب آ رہی ہے آواز؟ پکی بات ہے، آ رہی ہے یار. اے دیکھو اکیلا ہوں، اتنی ساری آواز آ رہی ہو. میرا بھائی بول رہا وہ آخر تک آواز آ رہی. اکیلا ہوں، آپ اتنے سارے دب کے مقابلہ تو کرو تاکہ یہاں سے جاؤں اور دل سے دعا دوں اور شاہ صاحب کی نظر کرم ہو جائے اور ہم بھی عرض کریں مولا ثواب برابر کا دے، زور برابر کا لگتا رہا. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ میرے بھائی ویڈیو بھی بنا رہے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو جو ہے نا یوٹیوب پہ فیس بک پہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. وہ انڈیا والوں کو تو للکار دے دو، ہندوؤں کو تو للکار دے دو. عورت مسلم کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے. مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، آج بھی ہے. بھائی یہ بات ریکارڈ کر، ہم یہ پیغام دیتے ہیں میرے دوستو، ہم انگریزوں کے ڈالروں پر نہیں پلتے، ہم خواجہ کے لنگر میں پلتے ہیں. جس کا گاتا اس کا گاتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. ہم اپنی سی بہن، اس بیٹی، وہ بہن وہ بیٹی جس نے جرت اور بہادری کا جو ہے مظاہرہ کیا، اظہار کیا، سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے پہلے کئی کتے وہاں موجود تھے. کئی، کیوں ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ کئی کتے ہماری بہن بیٹیوں کو ڈرا رہے تھے. پھر ایک بیٹی آئی، پھر ایک بیٹی آئی، پھر ایک دین کی خادمہ آئی، پھر ایک دین کی خادمہ آئی. پھر اس نے جرات اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اظہار کیا اور بتلا دیا یہ کوئی اور نہیں بول رہا، یہ اسلام کی پاور بول رہی ہے. اور اسلام کے شیروں ذرا ڈال کے بولو سبحان اللہ. میں ان نوجوانوں کو پیغام دیتا ہوں جو اپنے موبائلوں کے اندر گانے باجے رکھ کے کہتے ہیں میرا پسندیدہ ہیرو یہ ہے، میرا پسندیدہ ہیرو یہ ہے. یہ جو گانے باجے والے ہیں نا، یہ جو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، یہ جو ناچنے والے ہیں سمجھ آ رہی ہے، ان کے ابا کا پتہ نہیں ہے. توجہ ہے، یہ گانے باجے، یہ ناچنے گانے والے. اور بعض نوجوان کہتے ہیں میرا پسندیدہ ہیرو یہ ہے، میرا پسندیدہ ہیرو یہ ہے. یہ ہیرو نہیں، یہ زیرو ہے. اختر القادری ایسے زیرو پر لاکھ والی لعنت بھیجتا ہے. جو ڈر رہا وہ نہ بولے، جو نہیں
لاکھ باری لعنت بھیجتا ہے جو حضور کی سرزمین پر، عرب شریف کی سرزمین پر، جہاں میرے نبی کے صحابہ کے قدم آئے، جہاں میرے نبی کے قدم مبارک آئے، ان لعنتیوں نے وہاں ناچ گانا کیا۔ اور آج یہ مسلمان اپنے موبائل کے اندر یہ گانے رکھے گا۔ افسوس ہے مسلمان، ہیرو دیکھنا ہے، یہ ہے اسلام کے ہیرو، یہ بیٹھے ہیں۔ کسی ہیرو ہو، ہیرو بولو سبحان اللہ، کسی سارے ہیرو ہو بولو سبحان اللہ۔ ہیرو یہ اسلام کے ہیرو ہے۔ اسلام کا ہیرو دیکھنا ہے تو پھر بابا سیف اللہ صاحب کو دیکھو۔ اسلام کا ہیرو دیکھنا ہے تو پھر امیر المجاہدین کو دیکھو۔ اسلام کا ہیرو دیکھنا ہے پھر مرد مومن مرد حق علامہ سید شاہ اکرم الحق قادری کو دیکھو۔ بولو سبحان اللہ، اونچی آواز ہے۔ اسلام کا ہیرو دیکھنا ہے تو پھر سنیوں کے شہنشاہ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب کو دیکھو۔ اسلام کا ہیرو دیکھنا ہے تو پھر خطیب پاکستان علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی کو دیکھو۔ اسلام کا ہیرو دیکھنا ہے تو پھر دیکھو مرد مومن جانشین مرد مومن مرد حق علامہ سید شاہ عبد الحق قادری کو دیکھو۔ اور سنیوں کی جان کو دیکھنا ہے، اسلام کا ہیرو دیکھنا ہے اور سنیوں کی جان کو دیکھنا ہے تو پھر قبلہ حضور امیر اہل سنت کو دیکھو۔ جاگ رہے ہو؟ وہ جو جاگ رہا وہ تو بولے یار اونچی آواز سے۔ یہ لعنتی فلم گانے باجے، یہ لعنتی ہیرو کب سے ہو گیا؟ یہ زیرو ہے، زیرو کیا ہے؟ بولو، یہ زیرو ہے، زیرو لعنتی، یہ زیرو ہے۔ اسلام کا ہیرو دیکھنا ہے تو پھر میرے ممتاز قادری حسین کو دیکھو۔ اسلام کا ہیرو دیکھنا غازی علم الدین کو دیکھو، غازی عامر شیما کو دیکھو۔ اسلام کا ہیرو دیکھنا غازی تنویر کو دیکھو۔ اسلام کا ہیرو دیکھنا غازی عبد القیوم کو دیکھو۔ اسلام کا ہیرو دیکھنا ہے تو پھر علامہ سید علامہ شاہ احمد نورانی میاں کو دیکھو۔ اسلام کا ہیرو دیکھنا ہے علامہ عبدالستار خان حاجی کو دیکھو۔ اسلام کا ہیرو دیکھنا ہے تو پھر خطیب پاکستان علامہ مولانا شفیع قادری صاحب کو دیکھو۔ یارو اسلام کا ہیرو دیکھنا ہے تو پھر عبداللہ شاہ غازی کو دیکھو، پھر کاکا صاحب کو دیکھو، باپا فرید کے شکر کو دیکھو۔ مجھے کہنے دو، اسلام کا ہیرو دیکھنا ہے پھر زمین کربلا کے شہنشاہ حضرت مولا امام حسین کو دیکھو۔ یہ ہے اسلام کے ہیرو، یہ ہے اسلام کے اونچی آواز سے بولو۔ وہ ہماری بیٹی، ہم اس کی جرت اور بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میں نے اس بیان کی ریکارڈ بھی کروایا ہے، سوشل میڈیا پر چل رہا ہے۔ کہا جا رہی میرے دوستو، ہم اس بہن بیٹی کی جرت اور بہادری کو سلام پیش۔ نوجوانوں، جب بھی کوچو گلی کوچو بازاروں میں بیٹھا کرو تو دیکھا کرو کوئی ماں بہن بیٹی آ رہی، نظروں کو نیچے کرو، نظروں کو نیچے کرو۔ آج اگر ہم کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت اور آبرو کی حفاظت کریں گے، یہ لفظ سنیں، میری آواز دھیمی ہوگی، اگر یہ لفظ آپ کے دل کو لگ جائے نا، آپ کی آواز اونچی ہونی چاہیے، شاہ صاحب کے دل سے دعا نکلے گی۔ یہ لفظ سنیں، میری آواز دھیمی، دل کو لگے آپ کی اونچی ہونی چاہیے۔ تیار بیٹھے ہو، بات کر رہا ہوں، سنیں۔ اگر آپ چوراہوں پر بیٹھے، گلی کوچو بازاروں پر بیٹھے، دیکھیں کہ کوئی ماں بہن بیٹی آ رہی ہے، اپنی نظروں کو نیچے کر لو۔ جب آپ اپنی نظروں کو نیچے کرو گے، کہیں جنگل کے اندر بھی کوئی وہاں مرد مسلمان نہ بھی ہوگا، اگر کوئی کتے آپ کی ماں بہن بیٹی کو نوچنے کے لیے آئیں گے نا، واللہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا، اگر آپ نے کسی کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی، رب تعالی فرشتے بھیج کے ہماری ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کر رہا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ توجہ ہے، ہم للکار دیتے ہیں، نہیں جاگ رہے، تسی نہیں جاگ رہے، ہم للکار دیتے ہیں ان بدبختوں کو، اور ہندوستان کے سرکاری اداروں کو کہتے ہیں ان کتوں کو لگام دو، ان کتوں کو لگام دو۔ اگر یہاں سے ہمارے بڑوں نے اگر جہاد کا آرڈر کر دیا، جہاد کا حکم کر دیا، پھر غلامان محمد اس شان کے ساتھ نکلیں گے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔
बुजुर्ग बाखूबी समझेंगे इन लफ्जों को, क्योंकि मेरे बुजुर्ग इन तारीखों से गुजर चुके हैं। मेरे बुजुर्ग इन लफ्जों को बिल्कुल जो है करीब से समझेंगे इन लफ्जों को। और मेरे दोस्त में जो आप बात करने लगा हो, तवज्जो है, जब हम निकले ना मैदान के अंदर उतरे तो फिर सुन लो, हिंदुस्तान में बाद में पहुंचेंगे, मकबूजा कश्मीर पहले आजाद हो जाएगा। समझ आ रही मेरे दोस्त? क्योंकि उन यहूदियों को पता है कि हम शेरों का मुकाबला नहीं कर सकते। समझ आ रही? फिर धीमे लहजे में बात सुन ले। हुजूर के शेरों, जरा शेरों वाली एक बार आवाज आ जाए, बोले हैं ऊंची, प्यार से बोलो, जरा और ऊंची। और जो है फिर ये देखेंगे जब शेर यहां से निकलेंगे ना, फिर दुनिया देखेगी शेरों के आगे कुत्ते कैसे भागते हैं। बोलो तो सही यार, ऊंची आवाज है। और फिर मेरे रब की मदद देखो यार, आए हाय हाय सुभान, आए हाय, बोलो यार ऊंची आवाज से। जब वहां कोई मुसलमान मर्द न था, वहां पर कोई मुसलमान मर्द, एक हमारी बहन, एक बेटी, समझ आ रही, एक बच्ची। तवज्जो है, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो पढ़ दूं? बोलो तो सही। अच्छा, मेरी आवाज धीमी, देखना चाहता हूं कितना ये शेर समझ में आया। फूलों में गुलाब अच्छा लगता है, फूलों में, सारे बोलो, फूलों में, नहीं ऊंची आवाज, ऊंची आवाज, डंडी नहीं मार रही, फूलों में गुलाब, पीछे वाले सारे बोलो यार, लिसनिंग टू मी, सुने मेरी बात केयरफुली, पीछे वाले मेरे भाई जरा तवज्जो से, समझ आ रही है? अगर दिल को लगे ना, से सुभान अल्लाह लाउडली, सुभान अल्लाह की आवाज इतनी होनी चाहिए, गूंजनी चाहिए, समझ आ रही? और फिर मैं कह रहा हूं, ये टूटी फूटी इंग्लिश है, लेकिन हमें इंग्लिश बोलने पर नाज नहीं है, हमें मुस्तफा की गुलामी पे नाज है। खुदा की कसम खा के कह रहा है, हमें मुस्तफा की गुलामी पे नाज है। समझ आ रही? दीन से वफादारी ऐसे करो, हुजूर के गुलाम ऐसे बनो, जब कब्र में जाए ना, आमना के लाल देखकर मुस्कुराए और फरमाए पर इसको रास्ता छोड़ दे, मेरा वफादार गुलाम आ रहा है। और हम हुजूर के कदमों में अपना सर रख कर कहे, कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर रोशन एड़ी है, यारों रुखसार का आलम क्या होगा? जो है फूलों में गुलाब अच्छा लगता है, सारे बोलो फूलों में, आप बोलेंगे नौजवान, सारे बोलो फूलों में, सारे बोलो फूलों में, तो तुसी सारे ही फूल बैठे हो, फूलों में, फूलों में। जब तक जज्बा रूल पे नहीं जाएगा, मैंने आगे बढ़ना नहीं। अगर बात समझ में आ जाए, शेर दिल को लग जाए, तो किसी के लब खामोश न रहे, सबके सीने से सदा आनी चाहिए, सुभान अल्लाह की तवज्जो है। फूलों में, फूलों में, फूलों में गुलाब अच्छा लगता है, इस्लाम की शहजादियों पे हिजाब अच्छा लगता है, इस्लाम की शहजादियों पे हिजाब अच्छा लगता है। अब सुने रब की मदद कैसे पहुंची, जब चारों तरफ कुत्ते थे, हिंदू कुत्ते, वो जो अपने गाय माता जा रही है, उसका पेशाब पीते, गाय माता पेशाब पीते हैं, हमारी गाय माता, हमारी गाय माता, ये क्या है? मैंने कहा ये हमारा खुदा है। मैंने कहा फिर पंगा ना लो, हमने तुम्हारे खुदाओं को कई बार खाया है, को खा जाए वो क्या क्या खा जाएगा। सब मजमा ढिल्ला हो गया, शीशा सब मजमा ढिल्ला हो गया सी यार, और ऊंची आवाज ना यार, पीछे मेरे भाई मैं फतवा नहीं लगाता, जो दिल में बोले वो भी आशिक है। हम सुन्नी बरेलियों का अकीदा, अगर हम दिल में बोले सरकार तो तब भी सुनते हैं। समझ आ रही है कि अब जो पेशाब पीने वाले, पेशाब पर पलने वाले, समझ आ रही है कि नहीं, वो हमारा मुकाबला करेंगे। समझ आ रही है कि नहीं यार? एक बार यहां से इजाजत मिले, फिर खुदा की कसम खा के कह रहा हो, दुनिया देखेगी, क्योंकि वो पेशाब पर पलते हैं, हम आब ज़मज़म पर पलते हैं। वो गोबर खा खा के पलते हैं, हम ख्वाजा का लंगर खा खा के। बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में। हो जा रही है, जब चारों तरफ से कुत्ते नोचने के लिए आगे बढ़े, तवज्जो से सुनिएगा, जब चारों तरफ से कुत्ते
نوچنے کے لیے آگے بڑھے تو میری بہن بیٹی, ہماری بہن بیٹی بچی نے پکارا, ہائے ہائے ہائے, وہ الفاظ کیا تھے, سبحان اللہ, سچ کے جا, وہ الفاظ کیا تھے, پکارا. اگر دل کو لگے نا کسی کے لب خاموش نہ رہے, وہ الفاظ کیا تھے, میری بہن بیٹی بچی نے پکارا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. الفاظ وہاں پہ ختم ہوئے تھے, رب کی مدد پہلے پہنچ گئی تھی وہاں پر. پھر کسی کی جرت نہیں تھی وہ میری بہن بیٹی کا بایا اتارتا. سمجھ آ رہی ہے, وہ جلانے کی بات کر رہے تھے, بایا جلاؤ پھر اندر جاؤ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یار, یہ کتے شیروں کا مقابلہ کریں. بولتا صحیح یار, سبحان اللہ. اسی بات پہ ایک پیغام, آخری پیغام دینا چاہتا ہوں, اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آ کے بیان اختتام کو منٹوں کی تقریر, گھنٹوں کی نہیں. میرے بھائی, میرے محسن, میرے عزیز جناب شہید رضا قادری صاحب موجود ہیں, کیونکہ میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. یہ ہمارے بڑے پیارے سناخا ہیں جو مخلصانہ طور پر حضور کی نعت گوئی کرتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ. اللہ رب العزت ان کی آواز میں اور مٹھاس اور تاثیر عطا فرمائے. توجہ سے سنیے گا اس بات کو, ہم یہ پیغام دیتے ہیں, انگریزوں کو پیغام دیتے ہیں, عیسائیوں کو پیغام دیتے ہیں, یہودیوں کو پیغام دیتے ہیں, ہندوؤں کو پیغام دیتے ہیں. ہم کفار کو للکار کر کہتے ہیں ہمیں ہلکا نہ لینا, ہم 313 والے ہیں, ہم 313 والے ہیں, اور ہم لوارث بھی نہیں ہیں. سمجھ آ رہی, ہم لوارث بھی نہیں. خواجہ غریب نواز ہمارے وارث ہیں, حضور غوث پاک ہمارے وارث ہیں. اونچی آواز نہ بولے یار, حضور غوث پاک ہمارے وارث ہیں. خواجہ غریب نواز تو وہ ہستیاں جب خانے کعبے کا طواف کر رہے تھے, طواف کر کے بیٹھے تو غیر سی آواز آئی, غریب نواز ہم نے آپ کو بھی بخش دیا ہے, آپ کے گھر والوں کو بھی بخش دیا ہے. بھائی کو چلا رہا ہے, اللہ اس بھائی کے کاروبار میں برکت دے, بڑا پیارا اس کو توجہ ہے. لیکن میں ایک بات حقیقت کر رہا ہوں, یہ تو پھر بھی ہم گزارا کر ہی لیتے ہیں, لیکن ہم مولا علی کا ذکر بیان کرنے کے لیے, خواجہ غریب نواز کا ذکر بیان کرنے کے لیے ہم مائکوں کے محتاج نہیں ہیں. سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز بیٹھے ہیں, غیب سے آواز آئی, اے غریب نواز ہم نے آپ کو بخش دیا ہے. آپ ذرا میرا ساتھ دے دیں. غیب سے آواز آئی, غریب نواز ہم نے آپ کے گھر والوں کو بھی بخش دیا ہے. ہم نے آپ کے گھر والوں کو, آپ توجہ کر لیں, لسن ٹو می, میری طرف توجہ ہے, بات سنیں. اللہ اکبر میرے دوستو. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آواز آئی کہ ہم نے آپ کو بخش دیا, آپ کے گھر والوں کو بخش دیا. پھر آواز آئی, اے غریب نواز مانگو, کیا مانگتے ہو ہم تمہیں عطا کریں گے. لفظوں پر غور, لفظوں پر غور. خواجہ غریب نواز سوچ خیال کرنے لگے کہ جب دار اتنا بڑا ہے تو سوال بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے, سوال بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے. اب آپ کی آواز آنی چاہیے, اب آپ جاگ کر سنیں اس بات کو. توجہ, آخر تک آواز آ رہی ہے کہ انشاءاللہ آخر تک سبحان اللہ کی آواز آئے گی. پہلے بات سنیں. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, توجہ سے سنیے گا. سوچا جب در اتنا بڑا ہے سوال بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے. عرض کی کہ مولا میرے سارے مریدوں کو بخش دے, میرے سارے مریدوں کو آپ سب کی بخشش فرمائے, میرے سارے مریدوں کو جو ہے. اب یہ لفظ آپ کہہ کر, اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے, اب یہ لفظ کہہ کر خواجہ غریب نواز اپنے اجمیر شریف میں تشریف لے آئے. میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ ادھر کر لیں آپ. خواجہ غریب نواز کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. توجہ کریں میری طرف. آپ جب اجمیر شریف آئے, کہاں آئے؟ اجمیر شریف آئے, مریدوں نے آ کر کہا کہ حضور ایک بات بتائیں, یہ جو آپ آواز آئی کہ ہم نے آپ کے مریدوں کو بخش دیا ہے, وہ مرید کون سے ہیں؟ جو آپ کے پاس رہتے ہیں وہ مرید ہے, جو آپ کی خدمت کرتے ہیں وہ مرید ہے, جو 24 گھنٹے آپ کے آستانے پر رہتے ہیں وہ مرید ہے. خواجہ غریب نواز آپ جو ہے نا جمال میں آگے فرمایا, نانا قیامت تک جتنے چشتی ہوں گے, فرمایا نانا قیامت تک جتنے چشتی ہوں گے. اب غریب نواز ہے نا, کیا ہے بولے آپ, کیا ہے غریب نواز, اور میرے خیال سے سارے ہم غریب ہیں.
اور خواجہ غریب نواز غریبوں کو نوازنے والے. ہم سارے غریب ہیں. اب میرے خیال سے یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی. جتنا زور لگایا ایک طرف، اس بات پہ زور ایک طرف ہونا چاہیے. بڑی بات کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. فرمایا قیامت تک جتنے چشتی ہوں گے اللہ نے سب کو بخش دیا ہے. اے مریدو، غریب نواز کا پیغام سن لو. غریب نواز قیامت کے بعد، حشر کے میدان کے بعد جنت میں پہلے نہیں جائے گا. سب سے پہلے جنت میں سارے چشتی جائیں گے، غریب نواز بعد میں جائے گا. یہ ہے غریب نواز. یہ ہے غریب نواز. دو باتیں کر کے، ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی فضیلت کے حوالے سے، اور دوسرا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے ہم بیان کے اختتام پر لے کر آتے ہیں. توجہ سے سن لیں میرے دوستو. خواجہ غریب نواز وہ ہستی ہے جن کے مرید قطب الدین بختیار کاکی. نہیں سمجھے آپ؟ بات نہیں سمجھے؟ سبحان جن اللہ. کے مرید قطب الدین، چلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اور پھر قطب الدین بختیار کاکی کے مرید بابا فرید گنج شکر ہیں. سبحان اللہ. اور بابا فرید وہ اللہ. ہیں کہ جو اپنے در پر جنتی دروازہ رکھتے ہیں. جب مرید جنتی دروازہ رکھتے تو پیر کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. ایک شخص کہنے کا قادری، میں نے کہا جی ہم نے جنت دیکھی نہیں. عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، جنت سدرہ کے قریب ہے. ہم نے جنت دیکھی نہیں. جنتی دروازہ اتنے کتنے آ گیا سی؟ جنتی دروازہ اتنے کتنے آ گیا سی؟ اور میں نے کہا چپ کر، یہاں تو ہر گھر میں جنت بھی ہے، جنت کا دروازہ بھی ہے. کہنے کا قادری کیسے؟ میں نے کہا اماں کے قدموں کو چوم، جنت کو چوم لیا. سبحان اللہ. واہ واہ. اور سبحان باپ کے اللہ. قدموں کے بوسے لے. ایک روایت میں آیا ہے کہ باپ کے قدموں تلے بھی جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. تو سمجھ لو جنت کے دروازے کو چوم لیا. سبحان اللہ. تسی گال سمجھے نہیں. جب ہر گھر میں جنت اور جنت کا دروازہ ہو سکتا ہے تو میرے فرید کے دربار پہ جنتی دروازہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. واہ. سبحان اللہ. جس کی سمجھ میں آ رہی وہ ایک بار اور بولے سبحان. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی میرے دوستو. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی وہ ہستی ہے. پتہ ہے جنتی دروازے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی. سمجھ آ رہی؟ پھر خواجہ غریب نواز کے حوالے سے پھر مولا علی شیر خدا انشاءاللہ بیان اختتام کو. اگر آخر تک آواز آ رہی ہے تو میرے بھائی جو پیچھے والے بیٹھے ذرا بولے سبحان اللہ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آواز آ رہی ہے. میرے بھائی ہاتھ چوک کے کہہ رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. توجہ سے سننا میرے دوست. بابا فرید گنج شکر وہ ہستی ہے جو اپنے در پر جنتی دروازہ رکھتا ہے. جنتی اور اماں کے قدموں تلے جنت. اماں کے قدموں تلے جنت. بولو. جنت کا مطلب یہ ہے کیونکہ میرے محبوب کی حدیث ہے جنت تحت اقدام امہاتکم. مجھے آ رہی میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے. اب توجہ سے سننا. اماں کے قدموں تلے جنت کا مطلب یہ ہے، اماں کی قدموں تلے جنت کا مطلب یہ ہے کہ اماں کی خدمت کرو گے جنت میں جاؤ گے. اور بابا فرید گنج شکر کی دربار پر جنتی دروازے کا مطلب یہ ہے کہ جو فرید کی دربار پہ چلا گیا وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. یہ ہے حضرت بابا فرید گنج شکر کی شان. سمجھ آ رہی ہے چشتیو؟ نقشبندیوں مبارک ہو. جو ہے یہ ہے حضرت بابا فرید گنج شکر اور آپ کے پیر و مرشد ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی. آپ کی عمر شریفہ ہوئی 4 سال. کتنی ہوئی بولے؟ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر استاد صاحب کے پاس آئیں. آ کر کہنے لگی استاد جی اس کو پڑھائیے قرآن، ان کو سبق شروع کرائیے. استاد صاحب نے رکھا قاعدہ سامنے، کہا کہ بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا بولو تو صحیح. بیٹا اعوذ باللہ بسم اللہ شریف پڑھو. استاد صاحب نے کہا الف با تا سا. لیکن قربان جائے حضرت قطب الدین بختیار کاکی بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. گال سمجھ نہیں آئی سی ابھی بھی آپ کے؟ آپ نے پڑھا الف لام میم. پڑھتے گئے سایقل الصفا تلک الرسل لن تنالوا البر والمحسنات. پڑھتے پڑھتے 10 پارے پورے ہو گئے. 4 سال کی عمر شریفہ ہے. توجہ ہے 4 سال کی عمر شریفہ ہے. جب پھر آپ نے 15واں پارہ پڑھا آپ نے فرمایا پڑھا سبحان
सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस-समीउल बसीर। उस्ताद जी ने कहा शहजादे जहाँ से 15 पारे पढ़ के आए थे 15 बाकी भी वहीं से पढ़ लेते। शहजादे ने कहा उस्ताद जी अम्मा को 15 पारे याद थे, मैं अम्मा के पेट में रहता था शिकम अतहर में, अम्मा बार बार 15 पारे पढ़ती थी, शिकम में रहते हुए मैंने 15 पारे याद कर लिए। मेरे ख्याल से तुसी गल समझे नहीं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है जो अम्मा के पेट से 15 पारे याद आए तो अम्मा के पेट से 15 पारे याद करके आए तो फिर बताओ गरीब नवाज की क्या शान होगी। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती हैं हजरत सैयद गयासुद्दीन से, ऐ मेरे सर के ताज जब ख्वाजा गरीब नवाज पेट में थे, जब ख्वाजा गरीब नवाज पेट में थे, ऐ मेरे सर के ताज मेरे पेट में से अल्लाह अल्लाह की आवाज आती है, मेरे पेट में से अल्लाह अल्लाह की आवाज आती है। हजरत सैयद गयासुद्दीन ने फरमाया, महनूर बीबी नाम था हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की वालिदा का, फरमाया कि मुबारक हो हमारे घर में अल्लाह का वली आ रहा है। अब मैं कड़ी से कड़ी मिलाने लगा हूँ, उस हस्ती की बारगाह में जाने लगा हूँ वजारी जिसका जिक्र सुनकर आप मचल जाए, उस हस्ती की बारगाह में जा रहा। तवज्जो है मेरे दोस्त, बोलो यार तवज्जो है। और महफिल में अगर कोई आए उसको अगर किसी चीज की तकलीफ हो ना समझ लो उसके लिए सवाब ज्यादा है। यकीन जाने हम इस काबिल नहीं कि मुझे आप यहाँ बिठाएं, समझ आ रही है। आप मुझे जूती वाली जगह भी बिठा देंगे ना, मैं जूतियों वाली जगह पे बैठ कर भी कहूंगा कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं तो वहां भी बैठ कर नाज करूंगा कि महबूबा करम नवाजी कबूल तो फरमा लिया है। समझ आ रही मेरे दोस्तों। अब कड़ी मिलाने लगा हूँ, अगर आप जाग रहे हो तो मैं कड़ी मिला दूं। बोले हस्तियों का नाम सुन के अगर आप पर कैफियत तारी ना हो तो चस नहीं आएगी, आप पर लुत्फ तारी ना हो तो चस नहीं आएगी। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सुनो फिर तवज्जो है मेरे दोस्त जी। ये क्योंकि शब महराज का महीना है, शाह साहब मौजूद है, कुछ अर्सा पीछे आप चले जाएं तो शब महराज के महीने में बड़ी रात मैंने दी थी हैदराबाद 12 नंबर शाही मस्जिद, मुफ्ती साहब भी मौजूद है। तो वहां पर जो है जनरेटर भी खराब हो गया और लाइट तो सिरे से थी नहीं, जा रही है कि नहीं यार। तो आप यकीन जाने शाह साहब की नजर करम हुजूर की हाल का हम सदका खाते हैं। तो मैंने वहां बगैर लाइट के 2.5 घंटे हिदायत किए 2.5 घंटे खिताब। क्या किए? तो वहाँ हम हो गए मशहूर। अब वो मशहूरी भी सुने, उन्होंने कहा कि कादरी को बुलाया करो, इको का खर्चा नहीं होता में बनता है। लेकिन मेरा भाई को वाला आपने घबराना भी नहीं, आपने घबराना बोलिए जो है मेरे दोस्त, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, आपने भी नहीं घबराना। समझ आ रही? इत्थे ही बाओ, इत्थे ही बाओ और इनके लायक की तरह मेरा खिताब सुन ले मेरे दोस्तों। मैं बात कर रहा था, अब कड़ी से कड़ी मिलाने लगा। मिला दूं? बोले आप जाग रहे? आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। मेरे सनातन भी यहाँ मौजूद है, इंशाल्लाह दिल से दुआ तो जरूर देंगे, भागने मैं भी नहीं दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। जो मेरे दोस्त हम मैं कड़ी से कड़ी मिलाने लगा हूँ और ये नाम सुन के अगर आप पर कैफियत तारी ना हो तो फिर आपका नसीब है। ये नाम सुन के उस हस्ती की बारगाह में जा रहा हूँ जिन हस्ती का जिक्र 21वीं शब को सूफी साहब मनाते रहे, 21वीं शब को और 21वीं की निस्बत अब हम उस हस्ती की बारगाह में जा रहे हैं। एक गल तो पता चल गई थी कि हजरत जो मज़ार शरीफ में आराम फरमा है ये अहले बैत पर कुर्बान होने वाले हैं, सहाबा पे कुर्बान होने वाले हैं। क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, फरिश्ते एक गुनाहगार को जहन्नम में लेकर जा रहे होंगे। रब फरमाएगा फरिश्तों इसको मेरे पास ले आओ, मेरी बारगाह में ले आओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला
तेरा कानून है, जिसके गुनाह ज्यादा है जहन्नम में जाएगा, जिसके गुनाह ज्यादा है वो तुसी नहीं जाओगे, बोलो तो सही, डर लग रहा है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जिसके गुनाह ज्यादा है, मौला तेरा कानून है कि वो जहन्नम में जाएगा, हम इसे जहन्नम में लेकर जा रहे हैं, हम इसे रब फरमाएगा फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, इसको मेरी बारगाह में ले आओ। जब फरिश्ते लेकर आएंगे अल्लाह की बारगाह में, रब एक बात पूछेगा, वो बात क्या है? मैं चाहता हूँ ये बात फिर अगले प्रोग्राम में आके बताऊँ आपको। अभी बता दो। नहीं अभी बताएं, क्योंकि महंगाई हो गई थी यार, वो अजीब मसला हो गया सी। मैं रात को सोया, पेट्रोल था 150, सुबह उठा तो 160। अजीब बात है यार, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन ये उसकी भूल है। इंशाअल्लाह जो हुजूर की आशिक, हुजूर के गुलाम है ना, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, खुदा की कसम खा, हम तो सूखी रोटी खा के भी गुजारा करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को बचाएंगे। पाकिस्तान हमारा है, ये पाक फौज हमारी है, ये रेंजर्स, ये पुलिस भी हमारी है और ये पाकिस्तान की अवाम भी हमारी है, ये उलमा हमारे हैं, ये मशाइख हमारे हैं। मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान बचाना भी जानते हैं और पाकिस्तान पर जाने कुर्बान करना भी जानते हैं। जो है मेरे दोस्त, ये वक्त की दौर की आजमाइश है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जो है जो कहने लगा नहीं जी मैं आया हूँ, घबराना नहीं, अब जा रहा हूँ तो अब घबराओ, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो मैंने कहा हमने तो नहीं घबराना, तेरी घंटी शुरू हो गई है। जो है मेरे दोस्त, मेरे अजीज, अल्लाह करे बात आपकी समझ में, अगर आप जाग रहे हो तो मैं बात क्या अर्ज कर रहा था? बोलो, कयामत की बात हो रही थी कि नहीं हो रही है? आज मंगल है, आज क्या है? मंगल शरीफ है। मैंने तो ये लग रहा है कि तुसी मंगल बाजार बैठे हो। ओ भाई तवज्जो तो यहाँ है ना आपकी? जी जी, मुझे लग रहा है कि बैठे यहाँ तवज्जो मंगल बाजार में। मैंने कहा था कि आटा भी ले आना, टमाटर भी ले आना, आलू प्याज भी, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एक जगह मैंने खिताब किया, मैंने कहा रब का तो हुक्म है, चाहो 2 करो, 3 करो, 4 करो। जब बयान करके बगैर माइक के, जब बयान करके नीचे उतरा, वो शायद कहने लगा कादरी बात तो बड़ी सच्ची की है, मानते हैं क्या? मानते हैं, लेकिन कादरी एक ही बोलो, एक ही मैं खैर है क्या कादरी, बस यही पूरा आ रही है क्या? बोलो सुभान अल्लाह यार, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, फरिश्ते एक गुनहगार को जहन्नम में लेकर जा रहे होंगे। रब फरमाएगा फरिश्ते इसको मेरी बारगाह में ले आओ, मौला तेरा कानून है जिसके गुनाह ज्यादा हो जाए जहन्नम में जाएगा। रब फरमाता है फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। कितना बोल रहा है, थोड़ा दो किबला हुजूर सूफी बासक़ा आशिक़ मुस्तफा किबला हुजूर जनाब मोहतरम मोहम्मद सैफुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह कादरी चिश्ती निज़ामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मज़ार पर करोड़ों रहमत और बरकतों का नज़ूल फरमाए। ये इश्क और मोहब्बत की अलामत कि आप 21वीं शब को मौला अली की निस्बत से महफिलें सजाया करते थे। इस हवाले से बात सुने, जो है मेरे दोस्त, जो है मेरे बुजुर्ग जो बैठे हुए इस बात को बाखूबी समझेंगे। और आज मैं बुजुर्गों से दाद लेके जाऊंगा। शाह साहब का हाथ तो है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पुष्ट हाथ, और बुजुर्गों से दाद लेकर जाऊंगा। तवज्जो से सुनिएगा इस बात को। रब फरमाएगा फरिश्तों इसको मेरी बारगाह में ले आओ, मौला कानून पूरा हो गया, गुनाह ज्यादा है, कानून पूरा हो गया, गुनाह ज्यादा है। रब फरमाएगा फरिश्तों जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। अब सुने लफ्ज क्या है। रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदे बता, जहन्नम में लेकर जा रहे थे ना फरिश्ते, वो रब की बारगाह में ले जाए रब के हुक्म से। रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदे बता, अब मेरी आवाज धीमी होगी, आपकी ऊंची होनी चाहिए। ऐ मेरे बंदे बता तू अली से प्यार करता है? भी कमाल हो, बोलो सुभान अल्लाह यार। अच्छा चलो मैं आपके लिए बोल देता हूँ, हो सकता है कि घर वालों ने कहा कि जब तक आदमी सुभान अल्लाह ना बोले आपने भी नहीं बोलना। चलो मैं बोल देता हूँ सुभान अल्लाह, और शाह साहब की दुआ इस बात पे लूंगा क्योंकि ये महीना है ही सुभान अल्लाह वाला। बंदे बोले ना बोले, रब तो 15 पारे में फरमा रहा सुभान अल्लाह। रब
رب خود فرما رہا ہے سبحان یار اس مہینے میں تو سبحان اللہ کی کثرت کر دو یار رب فرماتا ہے سبحان اللہ کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یار اس مہینے میں جہاں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو تو صحیح یار اونچی آواز ہے آگے پیچھے آپ بولے نہ بولے 11 مہینے آپ کی مرضی ہے لیکن اس مہینے میں بولے کیونکہ رب نے فرمایا سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں وہ گناہگار بندہ کہے گا مولا ہوں تو بڑا گناہگار علی سے بھی پیار ہے حسن اور حسین سے بھی پیار ہے رب فرمائے گا فرشتوں میں نے اس کو بخش دیا جنت میں لے جاؤ اب تمہیں فرشتے عرض کریں گے مولا گناہگار ہے رب فرمائے گا فرشتوں جہاں یاروں کی یاری آ جائے وہاں گناہ نہیں دیکھے جاتے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو میرے دوستوں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں سنیو سب ایک ہو جاؤ خدا سمجھ آ رہی سب ایک دوسرے کا احترام کرو کیونکہ یہودی یہی چاہتا ہے کہ سنی آپس میں لڑیں مسلمان آپس میں لڑیں خدا کے لیے ایک ہو جاؤ ایک دوسرے کا ساتھ کریے بزرگوں کی مزاریں ہیں ان کا ادب کرو سمجھ جتنی بھی یہاں مزاریں سب کا ادب کرو جتنے بھی بزرگ ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں بولو بولو سبحان اللہ کسی بزرگ کو اذیت اور تکلیف نہ دو سمجھ آ رہی یہاں تو جو مومن کی عزت پامال کرے نا قیامت کے دن اس کی عزت بھی نہیں رہے گی اور ولی کی تو شان اعلیٰ ہے مومن سے سمجھ آ رہی ولی کی شان مومن سے اعلیٰ ہے یہ دربار الحمدللہ یہ مزار موجود ہے الحمدللہ خان کا سیفیہ کے جتنے بھی اراکین ہیں کمیٹی کے آپ ان کے ساتھ جڑے میرے دوستوں مزار شریف میں اپنا تعاون رکھیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آپ یہ بزرگ ہیں ان کے در پر آپ آتے ہیں نا میرے دوست ان کی حفاظت کریں اور اس دور میں توجہ ہے میرے دوست اس دور کے اندر جو ہے مزار شریف میں صحیح ہے کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ کیونکہ کچی آبادیاں ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے اس حوالے سے اس علاقے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کچی آبادی ہے اور پھر یہاں کوئی ایسے کچھ رہنا کوئی یہاں آئے جائے خطرہ بھی ہوتا ہے لیکن اس بزرگوں کی مزار شریف کی حفاظت کرو میرے دوست آ رہی ان کی حفاظت کرو سمجھ آ رہی خدا آپ کے مال کی حفاظت کرے گا خدا آپ کی جان کی حفاظت کرے گا انہیں ضرورت نہیں ہے سمجھ آ رہی یہ ہمارے محتاج نہیں ہے یہ کن کے محتاج ہیں یہ داتا صاحب کے در کے محتاج ہیں یہ عبداللہ شاہ غازی کے در کے محتاج اگر ہم ان کی مدار پر آ کر ان کی خدمت کریں گے یہ ہمیں نوازیں گے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے مزاروں پہ آیا کرو اور قبر والوں اور مزار والوں سے قبر اور مزار والوں سے جو مایوس ہو جائے کیا ہو جائے یہ لفظ بولے آپ جو مزار والوں سے اور قبر سے مایوس ہو جائے یہ کفر ہے کیا ہے جو قبر سے اور قبر والوں سے مزار والوں سے مایوس ہو جائے یہ کفر ہے مایوس نہیں ہونا میرے دوستو جب بھی آیا کرو نا اس عشق کے ساتھ آیا کرو کیونکہ مزار پر آنا بعض کہتے ہیں کہ قبر پہ آنا شرک ہے قبر کے اندر قبر کے آنا شرک ہے قبر پہ آنا شرک ہے قبر پہ آنا شرک ہے میں نے کہا یہ رٹے لگانا چھوڑ دو اگر قبر پہ آنا شرک ہے تو قبر میں جانا کیا ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں توجہ ہے نہیں ماد اللہ یہ مر کر مٹی ہو گیا استغفر اللہ اب میں نے کہا سر تمہارے بڑے بھی گئے ہیں تم اپنی بڑوں کی خبروں پر کیوں نہیں جاتے آج استر القادری دلیل دے رہا ہے کیونکہ مردہ مردے کو نہیں بلاتا زندہ زندوں کو بلایا کرتا ہے جس کی سمجھ میں آئی وہ بولے گا سبحان اللہ زندہ زندوں کو بلاتا ہے سمجھ آ رہی ہے اور عشاق قبر سے ڈرتے نہیں عشاق موت سے ڈرتے نہیں کیونکہ موت ایک پردہ ہے موت ایک بولو موت ایک پردہ ہے بس اس پردے کا ہٹ جانا ہوتا ہے مزار میں جانا ہوتا ہے حضور کا دیدار ہونا ہوتا ہے اور عاشق کی اصل عید ہی اس وقت ہوتی ہے جب جلوہ مصطفیٰ سامنے ہو اور عاشق کو جھوم کر کہتا ہے اب ہماری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے ہمارے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ان مزاروں کی خدمت کرو گے بولو اونچی آواز سے جڑو رہو گے ان ہستیوں کے ساتھ جو ہستی آج ہمارے سامنے تشریف فرما ہے اپنے بزرگوں کا ادب کرو سمجھ آ رہے میرے دوستوں جن مرشد کا ہاتھ آپ کے سر پر ہے ان
کا ادب اور احترام کرو، انشاءاللہ اس زمانے میں بھی ترقی پاؤ گے، قبر بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور کڑی ملا کے میں بات کو اختتام کر رہا ہوں۔ خواجہ خلیل نواز رحمت اللہ تعالی وہ ہستی ہے، بیٹے ہیں سید غیاث الدین کے۔ میں کڑی ملانے لگا ہوں، اگر جاگ رہے ہو تو بولو یار اچھی آواز۔ جس بزرگ کے حاضر ہے نا، یہ وہ بزرگ ہے جو 21ویں شب کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے ذکر کی محفل سجاتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ توجہ ہے میرے دوست؟ اور رب نے انعام دیا، نہیں سمجھے نہیں سمجھے، رب نے انعام دیا کہ حضرت مولا علی کی ذکر کی محفل سجاتے تھے، آج رب ان کی ذکر کی محفل کر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ رب فرماتے فرض کروں نیاز کر، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ وہ ہستیاں جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، دین کی تبلیغ کی ہے، قرآن کی تعلیم کو عام کیا ہے، عشق مصطفیٰ کو عام کیا ہے۔ میں اپنے بریلی کے امام محمد رضا کے قربان ہو جاؤں۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی آل حضرت میں لاکھوں سلام۔ بس یہ کڑی ملا کے مولا علی کے حوالے سے آئے ایک بات کر کے بیان ختام کو توجہ ہے۔ آپ گھڑیوں میں ٹائم لگا لیں، بس 5-7 منٹ آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے کہ 5-7 منٹ بیان ہو جائے دب کے بولو سبحان اللہ اونچی آواز۔ اگر مینوں بھی پتہ سی کہ پیٹ میں تو آواز یہی تھی کہ قادری مائک چھوڑ، اس لیے تو دب کے بولا سبحان اللہ تاکہ 7 منٹ میں مائک چھوڑ آزما رہا تھا، چھوڑنے والا نہیں ہوں، لیکن ٹائم کی پابندی ہوگی انشاءاللہ۔ 5-7 منٹ میں بیان ختم کو محبت کے ساتھ سماج فرمان کڑی ملانے لگے۔ اور ان ہستیوں کا نام سن کے اگر کیفیت کاری نہ ہو، لطف نہ آئے، سر نہ آئے، تو پھر یہ آپ کا نصیب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سید حسن اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہے، حضرت سید حسن بیٹے ہیں سید غیاث الدین کے، سید غیاث الدین بیٹے ہیں حضرت سید کمال الدین کے، حضرت سید کمال الدین بیٹے ہیں حضرت سید نجم الدین کے، حضرت سید نجم الدین بیٹے ہیں سید عبدالعزیز کے، سید عبدالعزیز بیٹے ہیں سید محمد ابراہیم کے، سید محمد ابراہیم بیٹے ہیں سید محمد ادریس کے، سید محمد ادریس بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کے، امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام محمد جابر صادق کے، امام محمد جابر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، امام محمد باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں مولا حسین کے، مولا حسین بیٹے ہیں مولا علی کے۔ وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج مہنگی سے مہنگی شادی ہے نا میرے دوست، 5-7 منٹ اب آپ کے پاس بچے ہیں، میرے پاس جو بچے ہیں 4-5 منٹ میرے دوستوں۔ مولا علی سمجھ آ رہی؟ آج مہنگے سے مہنگی شادی ہو، کہتے ہیں یار یہ شادی کتنی نرالی ہے، یہ شادی کتنی پیاری ہے، سمجھ آ رہی؟ لوگ اس کے بھی گیت گاتے ہیں، او بھائی دلہا سچو، دلہا جو تھا وہ ڈی ایس پی کے گھر کا تھا، دلہن جو تھی وہ ایس ایچ او کے گھر کی تھی، او بھائی وہ شادی کتنی پیاری تھی، وہ بادشاہ کے دلہا جو تھا وہ بادشاہ کے گھر کا تھا، اور دلہن جو تھی وہ وزیر کے گھر کی تھی۔ اختر القادری تجھے بتاتا ہے کہ مولا علی کی شادی کیسے تھی۔ اللہ اکبر۔ مولا علی وہ ہے خدا کی قسم، اور مولا علی کی شادی بتاؤں، مولا علی وہ ہے، آپ کو مولا علی کی شادی بتاؤں، دلہا پیدا ہوتا ہے خدا کے گھر میں، دلہن پیدا ہوتی ہے مصطفیٰ کے گھر میں۔ نعرہ لا دو، گلی گلی نگر نگر، آپ کہو گے ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، اونچی آواز سے گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، دب کے نگر نگر گلی گلی، گلی نگر نگر گلی گلی۔ 3-4 منٹ میں اسی بات مکمل کروں گا۔ ایک مامبا رہتا تھا مدینہ شریف سے میں، ہو گئی داڑھی سفید کی ہو گئی، بولو مولا علی کا ذکر ہو رہا، آل کا ذکر نہ ہو رہا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ اسی میں انشاءاللہ یہ بات مکمل کروں گا۔ اور بابا رہتا تھا مدینہ شریف سے باہر، داڑھی ہو گئی سفید کی ہو گئی، بولو ہو گیا ایسی بیٹا۔ لوگوں نے کہا کہ بابا یہ تیرا بیٹا نہیں، کیونکہ اتنی عمر میں اولاد نہیں ہوتی۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں بات سمجھا۔ اب بابا ہو ایسی پریشان کہ ایک ہی ہو ایسے، اس نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو لیا مدینہ شریف آ گیا، مسجد نبوی شریف آیا تو سرکار سامنے تشریف فرماتے آ کے سلام عرض کی، اور بیٹے کی تھی عمر 2 سال، کتنا 2 سال کے قریب، کتنی بولو 2.25 سال کے قریب تھی۔ یہ بات سننے یار دل کے کام سے، اور اسی پر اختتام کروں گا، ٹائم اسی میں پورا۔
یہ بات ذرا دل کے کانوں سے، خدا کی نام، دل کے کانوں سے پوری توجہ، میری طرف توجہ، میری طرف پوری توجہ کے ساتھ۔ اس کی عمر تھی 2 سال بچے کی، کتنے؟ اور بابا جی آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ آپ سے بات پوچھنی کہ یہ میرا بیٹا یہ میرا حلال کا ہے نا، میرا ہی ہے نا، یا رسول اللہ، بس اتنا ہی بتایا۔ جب اس بابا نے یہ بات کی تو سامنے سے مدینہ شریف مسجد نبوی کے دروازے سے حضرت شہزادے حضرت امام حسین، آپ کی عمر شریفہ بھی گئی تھی 2 سال کی کرنے، وہ دروازے سے داخل ہوئے حضرت امام حسین۔ یار ایسے نہیں، کیونکہ ٹائم پورا ہو رہا ہے یار، بولو سبحان اللہ اونچی آواز۔ شہزادوں کا نام نہ آئے اور عاشق نہ مچلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ ہاں، اللہ آپ کی مسکراہٹ میں دب اور دب کی بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے میرے دوست، حضرت امام حسین مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوئے۔ ہاں تو جاگ جا سنی، جاگ سنی، جاگ۔ جب وہ شہزادہ دروازے سے داخل ہوا، حضرت امام حسین دروازے سے داخل ہوئے، اب سنیں دھیمے لہجے میں بات، دل کو لگے آگ نیچی ہونے چاہیے۔ وہ جو 2 سال کا بچہ تھا نا، بابے کے ساتھ آیا تھا، اس بابے کے ساتھ اس بچے نے دیکھا وہ حضرت امام حسین دروازے سے داخل ہوا، وہ بچہ فوراً کھڑا ہو کے ہاتھ باندھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وہ بچہ جو ہے نا، وہ جو 2 سال کا بچہ تھا نا، جب امام حسین کو دروازے سے داخل، فوراً ادب کے ساتھ کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ شہزادے حسین اپنے نانا کی گود میں آ کے کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ بولو تو صحیح آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نانا کی گود میں آ کے کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ بابا کہتا ہے یا رسول اللہ بتائیے نا کہ یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا لے جائیے، حلال کا ہے، دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ خوشی کے مارے جھوم اٹھا، بچے کو لے کے جانے لگا۔ پھر خیال آیا واپس آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، پتھر کی لکیر مل سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا ہے یہ حق ہے، بس اتنا بتا دیں پتا کیسے چلا؟ سبحان اللہ۔ یہ پتا پھر کبھی آ کے بتاؤں گا۔ کھڑے ہیں جو پیچھے والے سارے بولو سبحان اللہ، سارے یہ مڑ کے نہ دیکھو، آنے کا چانس ہے، جانے کا چانس نہیں ہے۔ تو ہے میرے دوست میرے عزیز، اللہ کے لیے بات سمجھ میں آ جائے، سارا زور ایک طرف، اس بات میں زور ایک طرف ہونا چاہیے۔ جاگ رہے ہو؟ اور میری دعا ہے مولا کہ اس بات میں جتنا زور لگا دے اس کو اتنی ہی زور والی فلیئر سے مدینہ دکھا دے۔ آمین آمین دعا ہے۔ اس بات کو اب بابا جی آئے، یا رسول اللہ بتائیے نا آپ کی بات حق ہے، حق ہے، حق ہے، آپ نے فرما دیا یہ بیٹا میرا ہے، پتا کیسے چلا؟ آمنہ کے لال نے فرمایا بابا دیکھا نہیں، جب میرا شہزادہ گیٹ سے داخل ہوا، حضرت امام حسین میرا شہزادہ حسین جب گیٹ سے داخل ہوا، تیرا بیٹا ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ سن لے، حسین کی محبت حلال کے دل میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین۔ یہ تیرا ہے، کیونکہ جو حلال کا ہوتا ہے حسین کی محبت بھی اس کی دل میں ہوتی ہے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ شعر میں ساتھ دے دو، شعر میں ساتھ دے دو۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ بس بس بس، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ توجہ ہے، اشارہ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، ایک پل کی تھی بس، بس ہوئے بس، بس ہے بس، ایک پل کی تھی بس، حکومت یزید کی بس، بس توجہ ہے، ایک پل کی تھی بس ہوئے بس، حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا۔ اللہ کی محبت کو سلامت رکھ کے دوران بیان کو غلط نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آمین سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ بھائی
थोड़ा दब के हमारे साथ भी बोलो जरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, गौसिया, फैज़ रज़ा, उलमाए अहले सुन्नत। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है, जमाना हुसैन का। बोलो जिसको याद हो गया जिनका जरा सीना खोल के बोलो, सदियां हुसैन की है जमाना, हुसैन का, सदियां हुसैन की है जमाना, हुसैन का। हुसैन का। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे मान में आप शायद रज़ा कादरी मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से हमने हैदराबाद का ये वाला वाकया सुना था बगैर माइक के, तकरीर वाला, आज अल्हम्दुलिल्लाह देख भी लिया है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब करम होता है ना तो हालात बदल जाते हैं। अल्लाह करीम अल्लामा साहब के इल्म अमल में खूब बरकतें अता फरमाए। और अब इंशाअल्लाह मनाक़िब का सिलसिला होगा। हाफ़िज़ शाहिद रज़ा कादरी को मैंने दावत देना है और इंशाअल्लाह मज़ार शरीफ पर ताजपोशी का सिलसिला होगा इंशाअल्लाह, तो वो इसी दौरान होगा। तमाम आज़ाद इसी तरह ज़ौक़ व शौक़ के साथ आपने तशरीफ रखना है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि अल्लाह अहले बैत पैगंबर के साथ है। ताजदार गोल्डा पीर नसीरुद्दीन नसीब कहते हैं अल्लाह अहले बैत पैगंबर के साथ है, इस्लाम का वक़ार इसी घर के साथ है, और जो शख्स नूरे दीदाए हैदर के साथ है, रोज़े महशर को साथी कौसर के साथ है। रोज़े महशर वो साथी कौसर के साथ है। आले नबी को ज़ाते नबी से जुदा ना जान, आले नबी को ज़ाते नबी से जुदा ना जान। हर मौज का वजूद समुंदर के साथ है, हर मौज का वजूद समुंदर के साथ है। और भेजूं यजीदियत पे न क्यों लानत है नसीब, भेजूं यजीदियत पे न क्यों लानत है नसीब। अरे ये दुश्मनी है और मेरे घर के साथ है। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारों में रुखसत करेंगे अल्लामा साहब को। नारा हैदरी, 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 बोलो नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। इंशाअल्लाह हज़रत जो है वो ताजपोशी के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। आप आजाद तशरीफ रखें, आप सब